واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت میں سچویشن روم میں اہم اجلاس، آبنائے ہرموز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کم سے کم ایک مرتبہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ اہم امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات میں بریک تھرو نہ ہوا تو آئندہ چند روز میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ سچویشن روم اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کے علاوہ امریکی صدر کے نمائندے اسٹیو وٹکاف، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف اور جوائنٹ چیفز کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے بھی شرکت کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بحری جہاز اور ان کے مالکان ہمارے اعلانات پر عمل کریں۔ خلیج میں لنگر انداز جہازوں کو حرکت نہ کرنے کا حکم دے دیا، کہا ہرموز کے قریب آنے کو دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرموز میں انتباہ کو نظر انداز کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی بحریہ ایرانی جہازوں پر حملہ کرے گی تو اسے زبردست دھچکا لگے گا۔ آبنائے ہرموز امریکی ناکہ بندی خاتمے تک بند رہے گی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرموز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرموز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے لیکن وہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ایران سے مذاکرات اچھے چل رہے ہیں، وہ آج اہم معلومات کا اعلان کریں گے۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر غالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے ہرموز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھے تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتائی جا چکی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ سے ایران کو نئی تجاویز ملی ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرموز پر جہازوں کو ماحولیاتی اور سیکیورٹی فیس ادا کرنا ہوگی۔ مذاکرات میں قومی مفادات کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان۔ امریکی ناکہ بندی نے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور بندرگاہوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے 23 بحری جہازوں کا رخ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ہرموز کھلنے کے دوران صرف 9 جہاز ہی گزر سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایندھن سے لدے بھارت جانے والے 2 بحری جہازوں پر ایرانی گن بوٹس کی فائرنگ، بھارتی پرچم بردار جہاز پر میزائل حملے کی بھی رپورٹ۔ بھارتی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر کی طلبی، احتجاجی نوٹ دیا گیا۔ ڈیزل سے لدا پاکستانی جہاز خیرپور آبنائے ہرموز داخل ہونے کے بعد واپس مڑ گیا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے ہرموز بند ہونے کے سبب جہاز نے رخ تبدیل کیا ہے۔ جہاز کویت سے کروڑوں لیٹرز ڈیزل کراچی لا رہا تھا۔ راولپنڈی کی بارانی یونیورسٹی کو 26 اپریل تک بند کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یونیورسٹی میں تدریسی عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاسٹلز میں طلباء کو کمرے فوری خالی کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی 20 سے 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ 20 اور 21 اپریل کے مڈ ٹرم امتحانات ملتوی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، موقع پر موجود افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ ڈرائیور فرار۔ سپر ہائی وے اور ماڑی پور روڈ ٹرک اڈے کے قریب حادثے میں 2 افراد جاں بحق۔ نوشکی کے قریب شیخ واصل روڈ پر فائرنگ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پشین کے وابڈا آفس کے قریب کار پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔
پاکستان، سعودی عرب، کویت، ترکی، انڈونیشیا، مصر سمیت 12 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ اسرائیل کے نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندہ مقرر کرنے کے اعلان کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام افریقی یونین کے اصولوں کی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستانی عازمین حج کی پروازوں کی مدینہ آمد جاری۔ ہفتے کی رات تک 700 سے زائد پاکستانی عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سابق امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران جنگ میں دھکیلا۔ ٹرمپ ایسی جنگ میں دھکیلے گئے ہیں جس میں امریکی عوام کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایران جنگ کا فیصلہ امریکی عوام کی خواہشات کے برعکس ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ سے منتخب سینیٹر کرس وین ہالن نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈر بنانے کی منصوبہ بندی کر چکا۔ گزشتہ سال 2 بار غزہ گیا جہاں صرف تباہی دیکھی تھی۔ امریکیوں کے ٹیکس کے پیسے سے کسی ملک میں تباہی نہیں آنی چاہیے۔ اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ امریکہ جتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا اتنا ہے نہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا امریکی صدر کو پیغام۔ کہا امریکہ کے اصل مفادات تیل و گیس حاصل کرنا ہے۔ خود کو آمر کہنے کے امریکی الزام پر بیلاروس کے صدر نے کہا وینزویلا، کیوبا اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیاں اصل آمریت ہیں۔ برازیلی صدر لولا ڈی سلوا کی امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید۔ کہا ہم ہر صبح جاگ کر اور ہر رات سونے سے پہلے کسی صدر کا یہ ٹویٹ پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں اس نے دنیا کو دھمکیاں دے رکھی ہوں اور جنگ کے اعلانات کر رکھے ہوں۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں دنیا کے ترقی پسند رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب میں کہا ایران جنگ روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 ارکان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ امریکی حکومت نے گاڑیاں بنانے والے بڑے امریکی اداروں سے ہتھیار بنانے کا کام بڑھانے کی درخواست کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام نے جنرل موٹرز اور فورڈ سمیت مختلف امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز کے ٹاپ ایگزیکٹو سے ملاقات کی۔ ان سے کہا کہ وہ اسلحہ بنانے کے کام میں زیادہ بڑا کردار ادا کریں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے اس خبر پر پینٹاگن سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا محکمہ جنگ بہترین اسلحے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ دبئی کی اوپن ایئر مارکیٹ گلوبل ولیج پیر سے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ گلوبل ولیج ایران جنگ کے دوران سیکیورٹی خدشات کے باعث 28 فروری کو بند کر دیا گیا تھا۔ گلوبل ولیج گزشتہ 30 سال سے سجایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سیزن میں 1 کروڑ 5 لاکھ سے زائد افراد کی آمد ہوئی تھی۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث مرکزی شاہراہ کیل شیخ بیلا کے مقام پر بند ہو گئی۔ پولیس کے مطابق لینڈ سلائڈنگ کے باعث سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ موسلادھار بارش کے باعث سڑک کی بحالی میں مشکلات، سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی کوششیں جاری۔ اور حضوری باغ لاہور میں سکھ یاتریوں کے اعزاز میں عشائیہ اور کلچرل نائٹ کا اہتمام۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے کہا سکھ یاتری یہاں سے امن کا پیغام لے کر جائیں۔ بھارت میں ڈرایا جاتا تھا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کا جب دل چاہے پاکستان آئیں، آپ کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔